اگر میں یہاں اعلان کروں کہ آپ میں سے جو بندہ، اچھا اس کی اب بالکل سادہ کرے گا، تھوڑی سی آواز ہو کان میں جائے بس دل میں اترے، بس اس کو اب چھیڑنا نہیں ہے، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ میں اگر یہاں اعلان کروں کہ آپ میں سے جو بندہ پیدل چل کے مٹ گیٹ جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، تو سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ سفر زیادہ نہیں اور انعام بھی کم۔ لیکن میں ساتھ ہی شرط لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ نکر کے اوپر نا شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے، شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ اگر میں کہوں چلو شیر کو چند دن کے لیے میں قابو کر لیتا ہوں، اب تو تم انعام حاصل کر لو، تو جو پھر بھی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، سفر بھی زیادہ نہیں ہے، اس پر چل کے جاؤ گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ لیکن فرمایا ساتھ راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ اب بندے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو رمضان میں اس کو قیدی میں بنا لیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لیا۔ جو اب بھی جنت کا بندوبست نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو شیطان آج کل بند ہے، یہی وجہ ہے دیکھو نہ مسجد میں امام صاحب تبدیل ہوئے ہیں، نہ اذان تبدیل ہوئی ہے، نہ اقامت تبدیل ہوئی ہے، اور نہ ہی نماز میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ تبدیلی آئی تو یہ آئی عشاء میں جہاں 17 رکعت پڑھتا ہے وہ 37 رکعتیں پڑھنی پڑی۔ تو مسجدوں میں تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ کئی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ میں صحیح کہنا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی پبلک بارڈر سے پاس تو نہیں آئی، یہی صحیح ہے نا؟ اب کیوں آ گئی ہے؟ نہ تو ان کو کوئی اسپیشل کارڈ بھیجا گیا، کوئی انویٹیشن بھیجی گئی، یہ کیوں آئے گئے؟ اس سے پتہ چلا واقعی کوئی روکنے والا تھا، اس کو رب نے قابو کر لیا تو مسجدیں بن گئی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، انگلش کا ایک محاورہ میک ہے وائل دا سن شائن، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ایک بہت بڑا انعام جو دیا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا، اب ہمیں نمازوں کا اتنا پابند بننا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت اتنی باقاعدگی سے ادا کریں کہ شیطان کھل بھی جائے ہمیں نماز کے بغیر چین ہی نہ آئے، ہم سدا کے نمازی بن جائیں۔ یہ ایک میرے دل میں خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو سدا آباد رکھے۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ اور عرض کروں گا، یہ بھی بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے مجھے ایک شہر میں بیان کرنے کا موقع ملا۔ جب میں مسجد میں بیان کرنے کے لیے پہنچا تو مسجد کے سامنے ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت صاحب وہ فقرہ لکھا ہوا تھا
کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہو جائیں گے اور تمہاری جیلیں بھر جائیں گی. یار اس فکر میں کتنی صداقت موجود ہے. آج حضرت صاحب ہسپتال میں چلے جائیں ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے بندے موجود ہیں. کئی ایسے مریض ان کو بیڈ ہی نہیں ملتا بیچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. جیلوں میں چلے جائیں جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے کو سیٹے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو جہاں سے شفا ملنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، ہسپتال لگ گئے. اور قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جہاں سے ہم نے برائیوں سے باز آنا تھا، جس نے ہمیں برائیوں سے روکنا تھا، ہم اس کے قریب نہیں جا رہے. برائیاں عام ہو گئی، جیلیں بھر گئی. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. حضرت صاحب ایک بندہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. ایک بندہ جیل کے اندر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. خدا نہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر مسجدوں کو ویران کرنے کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی سزا ہے. خدا مسجدوں کو آباد کرو. اگر چاہتے ہو ہماری دنیا بھی سنبھلے آخرت بھی سنبھلے، پھر خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز صرف رمضان المبارک میں ہی فرض نہیں ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی فرض ہے. ہم نے باقی 11 مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ علن اعلان ہو رہی ہے یا چھپ کر ہو رہی ہے، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. اور میں ایک حدیث مبارکہ بھی اس سلسلے میں عرض کر دوں. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ حیات اور کوئی جو مذہب ہوتا ہے اس پر چلیں گے. اسلام ایک نظام حیات ہے، ہم نے زندگی کیسے بسر کریں گے. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور نظام اپنائے گا تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر فرمایا جب میرے امتی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر باران رحمت نازل فرمانا بند کر دے گا. اگر چوپائے بہائے ان کا خیال نہ ہوتا تو اللہ رب العزت بارش کا ایک قطرہ بھی ان پر نازل نہ کرتا جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ جب میرے امتی وعدہ خلافی شروع کر دیں گے
کیا کریں گے؟ ان پر غیر مسلم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب میرے امتی ناپ تولنے کمی شروع کر دیں گے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ملک میں قید مسلط کر دے گا۔ اور جو پانچویں بات بتلائی یہ میرے موضوع کے مطابق ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ فرمایا جب میری امت میں بے حیائی سر عام ہونا شروع ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کے نام اور تذکرے پہلو میں نے سنے۔ یار یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ بیٹھے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، کبھی کینسر کا نام سنا تھا، کبھی ایڈز کا نام سنا تھا؟ آج یہ جو نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، یقین جانو ایسے مریض ہیں کہ ڈاکٹر بھی سر بھر کے پکڑ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں لگ رہی یہ بیماری ہے کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جتنی میڈیکل ترقی کر چکی ہے، جدید طریقے آپریٹ کرنے کے جو آج ہیں پہلے تھے میسر، اتنے جدید طریقے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، ہمارے محلے میں ایک خان صاحب رہتے تھے، وہ ان کے نا یہاں دماغ میں کوئی کلاٹ آ گیا، بڑی شدید درد ہو رہی ہے، آرام نہیں آ رہا، بڑی دوائیاں کھائی، تو ایک ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کا آپریشن کروں گا، یہ سر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نیچے سے ایک تار ڈالوں گا جو وہاں جا کے ہٹ کرے گی اور آپ کا یہ کلاٹ دور ہو جائے گا۔ اس نے پتہ نہیں 25 یا 30 لاکھ روپیہ مانگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو اس نے باقاعدہ وہ تار داخل کی اور اس کی باقاعدہ فلم بنی، وہ کس طرح تار اندر جاتی ہے اور اس مقام پر جا کے ہٹ کرتی ہے، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ یعنی اتنے جدید طریقے علاج کے آ چکی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور میڈیسن بھی بڑی بڑی جدید قسم کی آ گئی، اور پھر ہر مرض کے لیے علیحدہ علیحدہ اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ آئی اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، معدے کا علیحدہ ہے، جگر کا علیحدہ ہے، علیحدہ علیحدہ اسپیشلسٹ، یعنی جو صرف ایک ہی بات پر ریسرچ کرتے ہیں تاکہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ ہیں، میڈیسن بھی بڑی زبردست ہیں، جدید اور جدید طریقہ علاج۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو جاتی، کیا جی حضرت صاحب؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی بات کیا وجہ ہے؟ جتنا جدید علاج کا طریقہ سامنے آ چکا ہوا ہے، جتنی جدید قسم کی میڈیسن سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور جتنے آپریٹ کرنے کے جدید طریقے سامنے آ گئے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی، لیکن بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے نام اور تذکرے ہم نے سنے ہی نہیں تھے۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، رب تعالیٰ بھی سچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے رسول سارے سچے ہیں اور اس کے کلام جو ہے وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ تو ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو بے حیائی کو ختم کرو۔ فرمایا جب میری امت میں بے حیائی سر عام ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کے نام اور تذکرے پہلوں نے سنے ہی نہیں تھے، اور آج وہ ہو رہا ہے، سامنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی کیا ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے ایک نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا، چاہے وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، آپس میں گلے ملے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بڑا بے حیا ہو گیا، شرم نہیں آتی، اور ہمارے گھروں میں بہو بیٹی ہے تو یہ بے حیا کیا کر رہا ہے؟ میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے چوک کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، چاہے وہ رشتے میں میاں بیوی ہی کیوں نہیں ہے، آپس میں گلے ملتے ہیں، ہم فوری طور پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں بے حیائی کر رہا ہے؟ اور ہمارے گھروں میں بہو بیٹیاں، یہ تو بے حیائی کیا کر رہا ہے؟ اب بے حیائی کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی؟ حضرت صاحب ایک بات میں نے بڑے دوستوں سے پوچھی کہ یار مجھے اس کا جواب دو، مجھے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ آپ میں سے اگر کوئی جواب دے دے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے کہا یار اگر ہمارے گھر کے سامنے نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا آپس میں گلے ملے، ہم برداشت نہیں کرتے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ ٹی وی کی سکرین پر ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سارے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ وہاں پر تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ موبائل کی سکرین پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اگر ایک نوجوان کسی بازاری عورت کے کوٹھے پر جا کے ناچ گانا دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا بےغیرت ہے، بڑا بے حیا ہے، یہ عورت کا ڈانس دیکھنے جاتا ہے۔ اور اگر عورت بن ٹھن کے ٹی وی کی سکرین پر آ جائے تو کیا اس وقت اس کا ناچ دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایمان ایسی قیمتی شے ہے کہ اس کی فکر سے صحابہ اکرام کو بھی راحت ہوتی تھی. یعنی یہ وہ ہستیاں ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کہ ان کا مقام منصب اتنا اونچا ہے جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا کرے گا. لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ فکر تھی تو پوچھ رہے ہیں نا یاد سے ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. میں آپ سب کی خدمت میں عرض سے عرض کروں گا ہر بندہ اپنے آپ کو چیک اپ کرے کہ میرے اندر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافر میں میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے. سبحان اللہ. اگر اچھائی برائی میں تمیز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا ایمان والا کھانا خالی ہے. حضرت صاحب ایک میں دل ہلا دینے والا کوئی واقعہ سنانے لگا ہوں. ہر بندہ یار اس کو دل کے کام سے سنے. بادامی باغ میں نا ہماری ایک فیکٹری تھی تو ایک پڑوسی اس کی بھی فیکٹری تھی. وہ کبھی آ جاتا تو گفتگو وغیرہ ہو جاتی. وہ جب بھی آتا نا وہ کہتا حالات بڑے خراب ہو گئے, تندرستی بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, حافظ صاحب اب تو گھر کا کچن چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یعنی وہ جب بھی آتا تو اس قسم کی گفتگو کرتا. ایک مرتبہ اس کے محلے میں کو فوتگی ہو گئی, ہمیں جانا پڑا. جب وہاں فوتگی بجائے نا تو واپسی کے اس کے گھر کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا اس کے گھر کے اوپر وہ ڈش لگی ہوئی ہے. پہلے وقتوں میں ڈش بڑی قیمتی ہوتی تھی. ہم بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے کہ جی مہنگائی بڑی ہے تو گھر اس نے ڈش لگائی ہوئی ہے. خیر ہم واپس آ گئے. پھر چند دنوں کے بعد پھر وہ آ گیا, پھر وہ لگا وہی رونا جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار میری بات سنو, آپ کے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچن چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو تیرے گھر کے اوپر تو ڈش لگی ہوئی ہے. ان دنوں میں ڈش بھی تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ روپے کی لگتی تھی, بہت مہنگی ہوتی تھی. تو حضرت صاحب اس نے جو جواب دیا توجہ سے سنیے گا. کہنے لگا حافظ صاحب میرے گھر میں پہلے VCR تھا تو کرائے پہ فلمیں لا کے دیکھنی پڑتی تھی, تو ہم نے وہ VCR بیچا, کچھ پیسے اور ڈال کے ڈش لگا لی. اب فلموں کا خرچہ بچ گیا ہے, اب ہمیں فلمیں لا کے دیکھنی نہیں پڑتی, اس میں ویسے نظر آ جاتی. میں نے اگلی بات کہی, میں نے کہا یار میں نے سنا ہے ڈش میں تو بڑی بڑی گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, تو تیرے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں, ان کے اندر بیٹھ کے تو کیسے دیکھتا ہوگا. حضرت صاحب کہنے لگا حافظ صاحب بات آپ کی بالکل سچی ہے, اس میں بڑی بڑی گندی تصویریں دکھائی جاتی ہیں. کہنے لگا جب ابتدا میں کوئی گندا سین آتا تھا تو میں نگاہیں نیچی کر دیتا تھا,
پھر آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو گئی. اب ننگا ڈانس ہو رہا ہوتا ہے, میری بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہوتی ہے, بہن بھی وہیں بیٹھی ہے, بیوی بھی وہیں بیٹھی ہے, جوان بیٹے بھی وہاں بیٹھی ہے. اب کسی کے من میں خیال نہیں آتا یہ غلط کام ہو رہا ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل ایک سفید چادر کی طرح ہے. سفید چادر پر چھوٹا سا داغ لگتا ہے, بڑا بدنما لگتا ہے. بندہ کہتا ہے جلدی سے میں اس کو داغ کو صاف کر لوں, اور میں توبہ کر لے رب تعالیٰ داغ مٹا دیتا ہے. اگر نہیں توبہ کرے گا تو داغ بڑھتے 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 سارا دل ہی کالا ہو جائے گا. اور جب کالا دل ہو جائے اس پر مزید داغ لگنے سے پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا. سفید کپڑے پر داغ لگے دور سے نظر آئے گا, کپڑا ہی کالا ہے, کالے کپڑے پر کالا داغ لگ کے پتہ چلے گا. اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, میں اور بڑی آسان سی مثال دوں, بڑی آسان سی مثال. ہمارے اس محلے میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہوں, آج میری جماعت چھوٹ گئی. حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہوں. وہ ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. لیکن وہ افراد بھی ہمارے اس محلے میں ہی ہے جن کی 5 نمازیں رہ جن کو پتہ ہی. حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں, ان کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہے, پرواہ ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. یار دونوں ہی مسلمان ہیں, ایک کی صرف ایک نماز جماعت سے رہی اپسیٹ ہو گیا ہے, اور ایک کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اس کو پرواہ ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی اس کا دل صاف ہے, چھوٹا سا داغ اس کو پریشان کر رہا ہے. اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے, اب مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چل رہا. فرمایا جب بندے کا دل کالا ہو جائے پھر اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے, کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے. بے حیائی کا ایک اور بڑا نقصان وہ بھی ذرا کر, وہ کہتا ہے نا دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لو. ایک بندہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس چلا گیا اور زارو قطار روتا ہی جا رہے, روتا ہی جا رہے, روتا ہی جا رہے, چپ ہی نہیں کرتا. بزرگ فرمانے لگے یار تجھے ہوا کیا ہے, کیوں اتنا روتا جاؤ؟ کہتا کہ جی بس میں بڑا پریشان ہوں. بھائی کس وجہ سے پریشان ہوں؟ مجھے بتلا ہی نہیں سکتا, میرے سے بیان ہی نہیں ہو سکتا, بڑا پریشان ہوں. فرمایا اگر تو بتلائے گا نہیں تو پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے گا, دعا کیسے کی جائے گی؟ خیر روتے روتے کہنے لگا جی میری بیٹی میرے گھر سے بھاگ گئی ہے. وہ بزرگ آگے سے فرمانے لگے میرے
ٹی وی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہے۔ پھر میں اس پہ فلمیں ڈرامے بیٹھ کے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا جی ہاں دیکھتا تھا۔ پھر میں کیا بیٹی کو بھی ساتھ بٹھا کر دکھاتا تھا۔ کہنے لگا جی بیٹی کہاں چلی جاتی، وہ بھی بیٹھ کے دیکھتی تھی۔ فرمایا بیٹی کو گھر سے بھاگنے کا طریقہ پاس بٹھا کر سکھا دیا، اگر اس نے عملی جامہ پہنا دیا میرے پاس کیا لے لیا؟ کیا فلم اور ڈرامہ میں یہی کچھ نہیں دکھایا جاتا؟ کس طرح وہ لو لیٹر لکھے جاتے ہیں، کس طرح رابطے کیے جاتے ہیں، اور کس طرح گھروں سے فلاح حاصل کیا جاتا ہے۔ ارے سب کچھ تو تم نے پاس بٹھا کر دکھا دیا، اب اس نے عملی جامہ پہنا دیا، پھر وہ کیوں نہ پہنے؟ میرے پاس کیا لے لیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ فرمایا بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ ہم بہت ساریاں تو ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آج ہماری کمائیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ آج اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے، آج رزق میں سے برکت اٹھا لی گئی ہے، آج چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے، آج ماں باپ کو اولاد اپنے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے جو ہمیں ملی۔ میں ابھی چند دن پہلے میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر پوری دنیا میں الحمدللہ سنے جاتے ہیں۔ میں نے شکر کے موضوع پر ایک بات ان سے کہی۔ پہلے حضرت صاحب پتہ کیا ہوتا تھا، جس سے بھی پوچھو بابا جی کیا حال ہے، وہ کہتے تھے شکر ہے خدا کا، بڑا اللہ کا کرے، بڑا اللہ کا کرے۔ بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اور شکر ہے اللہ کا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ اور آج کسی سے پوچھو بھائی کیا حال ہے تیرا؟ شکر ہے جی۔ شکر کی جگہ شوگر آ گئی۔ جس سے پوچھو بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اور جی شوگر ہے۔ اب شکر کی بجائے شوگر آ گئی ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال کی۔ یقین جانو میں کہتا ہوں، اب میں کہوں کہ یار وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے جو دوائی نہیں کوئی استعمال کرتا۔ ہر بندہ بیماری میں ہر بندہ کیوں بیماری میں مبتلا ہے؟ جبکہ میڈیسن بھی بڑی جدید آ گئی، علاج کا طریقہ بھی جدید آ گیا، ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ آ گئے۔ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بھائی جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی دیر گھروں سے بے حیائی ختم نہیں کرو گے بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب میری امت میں بے حیائی سر عام ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کے نام اور تذکرے پہلوں نے نہیں سنی۔ اگر بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو بے حیائی کو ختم کرو۔ یقین جانو کس قدر دکھ والی بات ہوتی ہے۔ حضرت صاحب یہ لباس جو ہے، لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کاہے کے لیے؟ یہ زیب و زینت کے لیے بھی ہے اور ستر کو چھپانے کے لیے بھی ہے، پردہ پوشی کے لیے بھی ہے اور زیب و زینت کے لیے بھی ہے۔ اور آج لباس ہم ایسا پہنتے ہیں، پہن کر بھی ننگے ہو رہے ہیں۔
مرد تو مرد، عورتیں بھی اتنا لباس تنگ پہن رہی ہے کہ جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا، سب کچھ نظر۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا ننگی عورت سے تو خیر اتنا بندے کو اٹریکشن نہ ہو جتنا یہ لباس کے اندر اٹریکشن پیدا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ حیا بھی ہے، یعنی جو بندہ بے حیا ہو گیا تو آدھا ایمان کی دولت تو ویسے ہی اس سے دور۔ خدا اپنے گھروں کے اندر اس بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور اب تو یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو برا کہتا ہی نہیں ہے، برا سمجھتا نہیں ہے۔ میں تو یقین جانتا ہوں آپ کی انتظامیہ جو یہ دروس کا سلسلہ کر رہی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی منہ پہ تعریف نہیں، خراج تحسین اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ایسے موضوعات سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم بالکل بھول ہی چکے ہیں۔ ہم تو صرف میراث شریف 11ویں شریف اس کے اوپر موضوعات ہیں، جتنا مرضی بیان کر رہا ہوں۔ ایسے موضوعات ہم نے چھوڑ ہی دیے ہوئے، اور معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ اب اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ برائی کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا، برائی کو فیشن کا نام دے دیا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنا دوں، بڑی پیاری حدیث سنا دوں، بلکہ میرے ایک بیان تھا، وہ بیان حضرت صاحب ایسا بیان تھا کہ اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ وہ کلپ تھا، اگر آپ آج بھی جائیں گے نا تو سرچ کریں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر، تو آپ کو وہ کلپ مل جائے گا۔ وہ کلپ کا ٹائٹل میں نے بنایا تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی 3 قسمیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں جائے نا، اور بیٹھو بابا جی روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے دکھا دیے چلے جانا۔ آگے میں کہتا جائے نا، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم آگے میں کہتا یار اچھا فٹافٹ نکلے، یار کوئی ضروری کام ہے فون سے کھا لیں، نکلو فٹافٹ۔ اور تیسری قسم میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں آئے نا۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجھے بولو۔ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں، دوسری قسم آگے ہم کہتے ہیں فٹافٹ نکلے، اور تیسری قسم میں سے کہنا سارے کارچے بڑھے نا۔ ایسے ہی ہے نا یار، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ تھوڑا سمجھے بات۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ ہر بندہ گریبان میں جا کے اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے پھر نہیں بیٹھا، یا تو جاتا نہیں، آفا جی میں ذرا تسبیح پڑھ لوں، میں ذرا قرآن پڑھ لوں، میں ذرا ذکر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اور بیٹھ جائے، اور بیٹھ جائے، اور بیٹھ جائے۔ اور اگر آیا ہے جلدی جلدی ٹھوکے مار کے وہ جا رہا، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں، یہ اس کا کمال نہیں، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا سخت ناراض ہے، مجھے اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا تھا، اپنی توفیق سے آتا۔ یہ صحیح بات ہے کہ غلط؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لے دوں۔ آج ہماری مساجد میں جو سہولتیں میسر ہیں
اسی لگے میں کارپیٹ بچھے میں گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے. عام گھروں میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. ہونا تو چاہیے پورا پنڈ مسجد آ جائے لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں. ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا. وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے. وہ کہنے لگا اچھا راستے میں کوئی مسجد آئی تو پڑھ لینا. چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا. اس کو کہنے لگا جاؤ جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھنے آیا. نماز میں کچھ دور آیا لیٹ ہو گیا. وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا. باہر سے آواز کیا دیتا اوئے اور تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے اور کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں دیتا. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اگر آپ مہمانوں کی تیسری قسم میں ہیں یا دوسری قسم میں آؤ آج رب سے صلح کر لو. رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے. مر گئے تو پھر کہیں گے رب راضی ہو جائے پھر رب نے راضی نہیں. اسی طرح میں نے ایک اور کلپ اس میں تھا گناہ گار کی 3 قسمیں. گناہ گار کی 3 قسمیں. پہلے تو میں نے مہمان کی قسمیں بتلے. ہر بندہ چیک اپ کرے میں مہمان کی کون سی قسم ہوں. اور اب چیک کرو کہ میں گناہ گار کی کون سی قسم میں سے. پہلی قسم کا گناہ گار گناہ ہو جائے اپسیٹ ہو گیا پریشان ہو گیا آنسو بہا رہا ہے ندامت سے چہرہ نہیں اٹھا رہا. ایسے گناہ گار سے رب بڑا راضی ہوتا ہے. حدیث پاک میں جس سے کو گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس کے دل میں احساس ندامت آ جائے تو وہ ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتی. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ندامت کی وجہ سے اگر بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر نہ ہو رب تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے. پہلی قسم گناہ ہو گیا ہے احساس ندامت شرمندگی ہے. ایسے بندے سے رب تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے. دوسری قسم ہے گناہ کرتا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. یار تو نماز نہیں پڑھتا وہ جو ساری دنیا نہیں پڑھتی میں نہیں پڑھا کیڑی کیا مطلب. حضرت جی آپ سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ اور جی سارا پاکستان اس سود سے چل رہے میں نے کر لیا پھر کیا ہو گیا؟ بھئی آپ رشوت لے رہے ہو اور رشوت نہ لئیے تو بچے کے روٹیاں کیوں چلائیے فیسا کتنا پوریا کریے. یعنی وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو گناہ بولو ایسے بندے ہیں کہ نہیں گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے جی توبہ کا دروازہ تو قیامت کے روز بند ہوگا تو بھی بند کر دیں. اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جو کہتا میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے تو توبہ کرے گا تو اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور گناہ گار کی جو تیسری قسم ہے the worst stage بدترین سٹیج وہ یہ ہے گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے. گناہ کر کے ندامت سے ڈوب نہیں مرتا فخریہ طور پر اعلان کر رہے اور راتی ہم شادی پہ گئے ساری رات ہم نے مجرا دیکھا ہم نے شادی پہ گئے ساری رات شراب پیتے رہے میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا میں نے فلاں کا ٹک لگایا میں نے فلاں کو ایسے کر دیا. یعنی وہ ندامت سے نہیں بیان کر رہا وہ فخریہ طور پر بیان کر رہا ہے. تو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. جڑو اس کی گرفت سے ان بطش ربک لشدید
اس کی گرفت اتنی سخت ہے، آ جائے تو بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ میں ایک چھوٹا سا آخر میں اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ایک ملک کا سربراہ مجمع کے اندر سر عام کہہ دیتا ہے، کیا ہو گیا، میں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، کام بھی تو زیادہ کرتا ہوں۔ یہ ندامت سے نہیں کہا، یار کیسی گرفتاری، ایک وقت کا حکمران ہو اور تختہ دار پر چڑھا دیا، ڈرو اس کی گرفت سے، ڈرو اس کی گرفت سے۔ آؤ اگر چاہتے ہو ہم بے حیائی سے بچ جائیں، اس کے لیے بہترین نسخہ میں آپ کو بتلاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے نمازی تم بن جاؤ، پھر نماز بے خودی برائیوں سے بچائے گی۔ اس لیے خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ میں میری ساری تقریر آپ ایک طرف رکھ دو، ایک طرف رکھ دو۔ اب میں ہوتا ہے نا کہ یا کسی نے مان لو یا کسی نے منوا لو، چلو میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کی مانوں گا، جو آپ فیصلہ کرو گے میں وہ مان لوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے یقین آپ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرو گے۔ لفظ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سوچیے بات، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ کیوں جی بغیر چابی دے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو جی آپ بتلاؤ، چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اور چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھنا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کیا ہے، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا روزے کی آپ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو دوسرا بات بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتی ہے، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی آواز ہے، تیسرے کا چوتھے کا پانچویں کا، جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالنا ہے، کیونکہ تالا کھل جائے گا ایک دندے نہ، 2 سے 3 سے 4 سے، کب کھلے گا؟ 5 سے۔ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5۔ آواز کم ہو گئی۔
یہ آواز کم پتہ کیوں تھی؟ حافظ جی ہم 5 پڑھیں گے کیسے؟ چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ۔ جو نسخہ یہ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گا، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کرنے دیں گے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔